بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں سبیحہ ایئرپورٹ کے اندر ہوں اور میری بورڈنگ وغیرہ میری امیگریشن کلیئر ہو چکی ہے۔ جسٹ یہ میں امیگریشن کلیئر کر کے آگے آیا ہوں اور ابھی میں اپنا فلائٹ گیٹ ہے، بورڈنگ گیٹ، اس کی طرف جاؤں گا۔ یہ ان سائڈ پہ ڈیوٹی فری شاپ ہے۔ یہ سبیحہ ایئرپورٹ سے میں پہلی دفعہ ٹریول کر رہا ہوں۔ یہ بھی بہت پیارا ہے، کافی پرانا ہے لیکن پھر بھی اچھا مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے، اور رش یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی نیو ایئرپورٹ پہ تو رش بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اس سے تو میں کافی دفعہ ٹریول کر چکا ہوں، جو استنبول کا نیو ایئرپورٹ ہے۔ اور یہ سبیحہ جو استنبول کا سبیحہ ایئرپورٹ ہے، اس پہ بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت زیادہ فلائٹس ہیں۔ یعنی باکو کی نسبت تو بہت ہی زیادہ ہے، حد سے زیادہ۔ آذربائیجان میں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کی برائی کر رہا ہوں، لیکن جب آپ آذربائیجان سے ٹریول کرتے ہیں استنبول کی طرف تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ گاؤں سے کسی سٹی میں آ گئے ہوں، کیونکہ ملٹی نیشنل کنٹریز کے لوگ ہیں، بہت بڑا شہر ہے، بہت زیادہ یعنی آبادی بہت زیادہ ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ آذربائیجان میں آبادی اتنی خاص نہیں ہے، ٹریفک اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی استنبول میں ہے۔ آذربائیجان میں بھی بہت ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی استنبول میں ہے۔ تو آذربائیجان میں چونکہ پہنچتے ہی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر آ گیا ہوں یا اپنے کنٹری میں آ گیا ہوں، کیونکہ زندگی کے 10 سال آذربائیجان میں گزر چکے ہیں، اور مجھے آذربائیجان کی آب و ہوا اور رہن سہن، آذربائیجان کے لوگ اس قدر پسند ہیں، عزیز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ابھی 205 اس طرح ٹھیک ہے۔ کچھ انفارمیشن ہیں ابھی ٹی آر سی کے ریلیٹڈ آذربائیجان کی، جو کہ میں آپ سے آذربائیجان میں کل جو ہے وہ اس بارے میں اپلوڈ کروں گا۔ مجھے لگا کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ابھی جو ہے 205 میرا دل ہے کہ میں اپنا گیٹ جو میری جگہ ہے اس کو میں واچ آؤٹ کر لوں، اس کے بعد مزید جو ہے وہ میں ایئرپورٹ دیکھوں، اور کچھ ٹائم ہے میرے پاس 2 گھنٹے، تو اس میں سے 1 گھنٹہ کم از کم میں جو ہے یہ ایئرپورٹ کا ایریا دیکھوں۔ ٹریولنگ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ 2014 میں آذربائیجان میں میرا ایک دوست گجرانوالہ کا تھا، ایک لاہور کے، تو جو لاہور والا دوست تھا اس کا ایک بھائی امریکہ میں ہوتا تھا، تو ہم نے پلان کیا تھا کہ امریکہ چلتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہم مختلف قسم کے جو ٹریول ایجنٹس ہیں، جو کنسلٹنٹ ہیں، ان کو سرچ کیا، پاکستانی، انڈینز اور آذربائیجانی کو۔ تو ایک آذربائیجانی جو کنسلٹنٹ تھا، اس کی ہمیں نیچر اتنی اچھی لگی کہ ہمارا اس کے ساتھ کافی دوستانہ تعلقات بن گئے۔ اس کے پاس کام کے بعد آفس میں جا کے بیٹھنا، انفارمیشن لینی، ڈسکس کرنی کہ ہم کیا کریں کہ ہم ایزیلی امریکہ جا سکیں۔ ان دنوں میں ہمیں بڑا کریز تھا امریکہ جانے کا، تو ہم نے نہ کوئی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کی، نہ کچھ کمپنی تھی، بس سمپل اپلائی کر دیا۔ تو وہ انفارچونیٹلی ان میں سے ایک دوست کا ایران کا ویزا لگا ہوا تھا، تو انہوں نے ہمیں وہ اس جو ایرانی ویزا تھا اس کی وجہ سے ہمیں ڈینائی کر دیا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ خیر اس کے بعد
ہوا یوں کہ جو ہمارا وہ کنسلٹنٹ دوست تھا اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ٹریول ہسٹری بناؤ اپنے پاسپورٹ کی، اس کے بعد آپ جہاں کا بھی اپلائی کرو گے آپ کو ایزیلی ویزا مل جائے گا۔ تو تب سے لے کر آج تک ٹریول ہسٹری کا ایسا وہ تو شوق نہیں رہا، لیکن وہ ایک قسم کا عادت پڑ گئی، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کسی نہ کسی کنٹری وزٹ کرنے کی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کا جو سارا کام کا برڈن ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے، اور جو آپ نے مہینہ 2 مہینے لگاتار دن رات محنت کی ہوتی ہے، کام کیا ہوا ہوتا ہے، سٹریس آ جاتی ہے، تھکن سی ہو جاتی ہے، کام سے بندہ اکتا سا جاتا ہے، دل کرتا ہے کوئی اور کام تلاش کریں، تو اس کے بعد پھر چاہیے کہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے، بے شک 1 دن کے لیے آپ کسی کنٹری میں جائیں، وزٹ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ ایزی ہو جاتے ہیں۔ تو بس مجھے بھی یہی عادت پڑ گئی ہے کہ ہسٹری بناتے عادت پڑ گئی ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد کسی نہ کسی کنٹری کا وزٹ کرنا، دنیا ایکسپلور کرنا، اور خود کو دیکھنا کہ آپ کیا ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، نئے آئیڈیاز ملتے ہیں بزنس کے، نئے لوگ ملتے ہیں۔ ٹریول ہسٹری پھر میں نے سٹارٹ اس طرح کی کہ سٹارٹ میں نے لیا پھر ٹرکی سے۔ آذربائیجان میں آنے کے بعد جو پہلے کنٹری وزٹ کر چکا تھا، جس میں قزاقستان تھا، چائنا تھا، بیلاروس تھا، آذربائیجان آنے کے بعد پھر میں نے سٹارٹ لیا ٹرکی سے۔ پہلا آذربائیجان سے جو میرا پہلا وزٹ تھا وہ ٹرکی کے لیے تھا، تقریباً کوئی 10 دن میں نے سٹے کیا۔ اس کے بعد پھر جارجیا میں گیا، ملیشیا کا ویزا 2 دفعہ لیا۔ جارجیا تو آلموسٹ اب میں مہینے میں 1 دفعہ، کیونکہ وہ سستا پڑ جاتا تھا، ویزا آسان ہو گیا تھا میرے لیے۔ پہلی دفعہ تھوڑا مشکل ملا تھا، اس کے بعد آسان ہو گیا تھا، اور ٹکٹ تقریباً کوئی $50 میں یعنی آذربائیجان باکو سے جارجیا تبلیسی، جو صرف یعنی رستہ آنے جانے کے یعنی خرچہ اور جو کھانا پینا تھا وہ $50 میں ہو جاتا تھا، اور باقی اگر 1 دن سٹے کرنا ہوتا تھا تو پھر ہوٹل کا کرایہ، کھانا پینا۔ اگر میں سیم ڈے میں واپس آ جاتا ہوں تو ایسا بھی ہوا ہے، میں سیم ڈے صبح گیا ہوں، رات کو واپس آ گیا ہوں۔ ایسا بھی ہوا ہے 1 دن سٹے کیا ہے، ایسا بھی ہوا ہے 2 3 دن سٹے کیا ہے۔ تو ٹریول ہسٹری یعنی اس طرح میں نے بنانا شروع کر دی۔ اس کے بعد جاپان کا 1 دفعہ ویزا لگوایا، بڑا کنٹری جاپان کا لگا۔ تو آذربائیجان میں اگر آپ کی بزنس TRC ہے، آپ کے پاس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے، اور آپ نے ٹیکس جو ہے اچھے لیول کا پے کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹیکس چور بھی ہوتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس پے نہیں کرتے، بولتے ہیں کہ بس ہم نے سیونگ کرنی ہے، اور آگے چل کے اس کا ان کو نقصان بھی ہوتا ہے، TRC میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی بڑے کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کر رہے ہوں تو آپ کے پاس جو ٹیکس کے پیپر ہوتے ہیں، جو آپ نے ایز پروف دینا ہوتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں اور میں ٹیکس پیئر ہوں آذربائیجان میں، تو وہ وہ اچھا امپیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے کم جو ہے وہ ٹیکس پے کیا ہوا ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا 2014 میں، شاہد نام کا لڑکا تھا، لاہور سائڈ کا۔ ابھی مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے کیونکہ کانٹیکٹ نہیں رہا۔ ان دنوں میں اس نے کمپنی اوپن کروائی ہوئی تھی 2014 میں، اس نے کمپنی اوپن کروائی ہوئی تھی، پھیری کا کام کرتا تھا، مارکیٹنگ کا کام کرتا تھا، یعنی جاب کرتا تھا۔ آن گراؤنڈ ریئلٹی اس کی جو کمپنی تھی اس کی 0 تھی، لیکن اکارڈنگ ٹو دا پیپرز اس کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی تھی، اس کا جو اس نے ٹیکس پے کیا ہوا ہوتا تھا وہ اچھا تھا۔ اگر آپ اس کے پیپرز دیکھتے تھے نا تو لگتا تھا کہ یہ ایک پیور بزنس پرسن ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوں، پرسنلی مل رہے ہوں، تو پھر وہ ایک یعنی مارکیٹنگ کرنے والا بندہ تھا، پھیری کرنے والا بندہ تھا، آپ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ۔ اور اس نے ٹرکی کا کئی دفعہ ویزا لیا، اسی سے ہی میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی تھی بیسیکلی، کہ ویزا کیسے لیا جاتا ہے، کیسے پیپر ورک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک اپنے دوست کا اپنی کمپنی میں ایڈ کر کے اس کو اٹلی کا ویزا لگوا دیا تھا،
تو میرے خیال سے, مجھے شور نہیں ہے لیکن میرے خیال سے اس نے بھی اٹلی جانا تھا, وہ اٹلی چلا گیا ہوگا, کیونکہ اب آذربائیجان میں نہیں ہے, ٹرکی میں نہیں ہے, جارجیا میں نہیں ہے, جاپان میں نہیں ہے, کیونکہ سارے یہاں پہ میرے دوست ہیں جو اس کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, سب کا اس سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ میرے خیال سے ٹرکی چلا گیا تھا. لیکن اس نے یہ چیزیں مجھے سمجھا دی تھیں کہ آپ کی کمپنی کے جو پیپر ہیں وہ سٹرانگ ہونے چاہیے, کیونکہ کسی نے آپ کا بزنس آ کے, کسی ایمبیسڈر نے آپ کا بزنس آ کے واش نہیں کرنا. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ بہترین ہاسٹل ہے, بہترین کیفے ہے, بہترین ہوٹل ہے, بہترین کوئی بھی جو آپ نے بزنس اپنا اوپن کیا ہوا تھا, بہترین گارمنٹس کی شاپ ہے. جسٹ آپ کے پیپرز پہ اس کی ویلیو ہونی چاہیے. ویلیو اس طرح بنتی ہے کہ آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی یعنی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کمپنی کی جو ورتھ ہے وہ ٹیکس سے, اور کمپنی اکاؤنٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, جو اس میں جو آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے, اس کی جو ایک مینٹین جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیزیں کافی اس نے مجھے سمجھائیں. تو ٹریول ہسٹری بناتے بناتے ایسا شوق پڑ گیا کہ اب 1 مہینہ 2 مہینے جب میں کام کر لیتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تو اپنی ذات پہ بھی خرچہ کرنے کو دل کرتا ہے, کہیں نہ کہیں جانے کو دل کرتا ہے, تاکہ مائنڈ فریش ہو سکے, ایک نئی انرجی کے ساتھ بندہ کام کر سکے, اور جو تھکاوٹ ہے کام کی, جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جائے. ابھی میں فلائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں سبیحہ ایئرپورٹ پہ, تو انشاءاللہ آگے جو 3rd پارٹ ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گا آذربائیجان کے ایئرپورٹ پہنچنے تک, نکلنے تک. ٹھیک ہے دوستو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.